دنیا کے ہنگاموں میں اکثر چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بڑی نصیحت دے جاتی ہیں۔ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو لمحوں میں انسان کی سوچ کو بدل دیتے ہیں، اس کے نظریات کو جھنجھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی واقعے کی ہے جس نے میری زندگی کو ایک نیا موڑ دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب میری عمر 25 برس تھی۔ جوانی کے خواب آنکھوں میں سجے ہوئے تھے، دل میں ہزاروں خواہشیں اور خیالات تھے۔ ایک دن میری بھابھی نے کہا کہ وہ بازار جانا چاہتی ہیں اور مجھے ان کے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں عام طور پر بھابھی کے ساتھ بازار نہیں جاتا تھا، مگر اس دن جانے پر مجبور ہو گیا۔ ہم ایک بڑی مارکیٹ پہنچے جہاں مختلف دکانیں جگمگا رہی تھیں، لوگ آتے جاتے تھے، شور اور روشنی کا ایک میل جول تھا۔ مگر بھابھی نے ایک الگ سی دکان کا رخ کیا جو ایک تہہ خانے میں تھی۔ ہم سیڑھیاں اترتے گئے اور تہہ خانے میں داخل ہو گئے۔ یہ جگہ اوپر کی دکانوں سے بالکل مختلف تھی۔ یہاں سناٹا سا تھا، لوگ کم ہی آتے تھے۔ دکان کے اندر ایک پٹھان دکاندار بیٹھا تھا جس کی عمر تقریباً 40 سال کے قریب ہوگی۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا بھی تھا۔ بھابھی نے مسکراتے ہوئے سلام کیا اور دکاندار نے بڑی خوش دلی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس نے فوراً اپنے لڑکے کو کہا، بیٹا جاؤ مہمانوں کے لیے اچھی سی چائے لے آؤ۔ وہ لڑکا باہر چلا گیا اور میں اور بھابھی دکان میں بیٹھ گئے۔ دکاندار کی مسکراہٹیں اور انداز مجھے کچھ عجیب سے لگے، مگر میں خاموش رہا۔ بھابھی مختلف سامان دیکھنے لگیں۔ دکاندار کبھی کوئی چیز دکھاتا، کبھی تعریف کے پل باندھتا۔ اس کے انداز میں ایک غیر معمولی بے تکلفی تھی۔ بھابھی کبھی ہنس دیتی، کبھی خاموش رہتی۔ میں اپنی جگہ موبائل میں کھیلنے کی کوشش کرتا رہا، مگر آئینے اور زیوروں سے کچھ حرکات ایسے نظر آئیں جو میرا دل کانپنے لگا۔ بھابھی اور دکاندار کے درمیان کچھ ایسے نظریں ملیں، کچھ ایسے جملے بولے گئے جو عام خریدار اور دکاندار کے درمیان نہیں ہوتے۔ میرے دل نے پہلی بار زور سے کہا، یہ سب کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جوانی کی عمر تھی، دل بہت حساس اور غیرت مند تھا۔ مجھے یہ سب دیکھ کر شدید غصہ بھی آیا اور دکھ بھی، مگر ساتھ ہی ایک خوف بھی تھا کہ اگر میں کچھ کہوں تو کیا ہوگا؟ کیا کوئی یقین کرے گا؟ کیا یہ سب میرا وہم ہے یا حقیقت؟ میرے کانوں میں دھیمی سرگوشیاں اور آنکھوں کے سامنے کچھ مشکوک حرکات، یہ سب مل کر ایک عجب کرب پیدا کر رہے تھے۔ میں سوچتا رہا کہ آخر ایک رشتے کی پاکیزگی کو انسان اتنی آسانی سے کیوں داغدار کر دیتا ہے؟ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ معاملہ حد سے بڑھ رہا ہے۔ بھابھی نے مجھے کہا کہ میں باہر جا کر پانی پی آؤں۔ میں باہر گیا اور تھوڑا وقت لیا۔ دل میں طوفان برپا تھا۔ میں سوچتا رہا، اگر آج میں خاموش رہا تو کل یہ خاموشی میرے اپنے گھر کی بنیادیں ہلا سکتی ہے۔ واپس آیا تو منظر مزید عجیب تھا۔ بھابھی اور دکاندار کے درمیان فاصلہ کم ہو چکا تھا اور ان کی باتوں میں ایک غیر معمولی رازداری تھی۔ اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ یہ سب صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ زندگی کا ایک سبق ہے۔ عزت، اعتماد اور رشتے دونوں کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی انہیں وقتی خواہشات اور لالچ کے لیے بیچ دے تو اس کا انجام صرف بربادی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جب انسان غلط راستے پر چلتا ہے تو اس کی مسکراہٹ بھی بوجھ بن جاتی ہے، اس کی خوشی بھی بوجھل لگتی ہے۔ لمحاتی لذت وقتی سکون تو دے سکتی ہے، مگر انسان کا انجام ہمیشہ رسوائی اور اندھیرا ہے۔ آخرکار ہم اس دکان سے واپس آئے۔ راستے میں بھابھی نے عام سی باتوں کا تذکرہ کیا، مگر میرے دل پر بوجھ بڑھتا گیا۔ میں نے اس وقت واقعے کو راز ہی رکھا، مگر اپنے دل پر ایک عہد کر لیا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا کہ چاہے دنیا کچھ بھی کہے، میں کبھی اپنی نگاہوں اور دل کو ایسے گناہوں کے قریب نہیں لے جاؤں گا۔ میں نے یہ سبق سیکھ لیا کہ رشتوں کا بھروسہ سب سے قیمتی ہے اور ایک لمحے کی غفلت انسان کی پوری زندگی برباد کر سکتی ہے۔ نتیجہ اور سبق، یہ واقعہ ایک چنگاری تھا جس نے میری سوچ کو جلا بخشی۔ میں نے جان لیا کہ دنیاوی لذتیں اور وقتی خوشیاں صرف دھوکہ ہیں۔ اصل سکون اور خوشی اس لمحے میں ہے کہ انسان اپنے رشتوں کو عزت دے، ان پر بھروسہ قائم رکھے اور اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائے۔ سبق یہ ہے کہ عزت اور بھروسہ سب سے بڑی دولت ہے۔ وقتی لذت اور ناجائز تعلقات ہمیشہ بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ انسان کو اپنے کردار اور مضبوط اور دل کو پاکیزہ رکھنا چاہیے۔